Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another lecture of Political Science lecture series by Learn Actually. آج کا ہمارا لیکچر ویسٹرن فلاسفی کے ایک بڑے ہی جائنٹ فگر کے بارے میں ہے اور ان کا نام ہے نکولو میکیاولی یا میکیویلی انہیں بولتے ہیں. اور یہ ان کی تصویر ہے، پورٹریٹ ہے ان کا. تو ہی لکس پریٹی ینگ انرجیٹک اینڈ انٹیلیجنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. Two of all philosophers, Plato and Aristotle, are from BC era. یعنی بیفور کرائسٹ ایرا میں جب گریک فلاسفی تھی تب ہنڈریڈس آف فلاسفرز تھے. مطلب ہے ایون پری سوکریٹک فلاسفرز بھی تھے. پائتھاگوراس ہو گئے، پروٹاگوراس ہو گئے، ایرسٹوفینس ہو گئے، زینو ہو گیا، ایٹسیٹرا. لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا سلیبس ہے اس میں جو بیفور کرائسٹ کی ایرا ہے وہ کانسٹیچیوٹ کرتی ہے پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد ہم ایک ہیوج جمپ لگاتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں انلائٹنمنٹ ایج میں، جو کہ 14ویں-15ویں صدی سے شروع ہوتی ہے. So now we jump into the enlightenment age that begins with Niccolo Machiavelli. یہ ان کی پروننسیشن ہے میکیویلی. تو ایکچولی آئی ہیو ریڈ اٹس اردو ٹرانسلیشن جس میں وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے نا میکیاولی، بادشاہ ان کی جو بک ہے دا پرنس. تو بس وہ ایک طرح سے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ اس کی کریکٹ انگلش پروننسیشن بھی آنی چاہیے. میکیویلی. He was born in 1469 and died at the age of 58 in 1527. کہاں پیدا ہوئے تھے یہ؟ بورن ان فلورنس سٹی اسٹیٹ ان اٹلی ایٹ دا ٹائم. اٹلی آج کل تو ایک یورپ کا ایک کنٹری ہے، لیکن ایٹ دا ٹائم اٹلی ایک ریجن تھا جس میں کچھ آٹونومس باڈیز تھیں. فلورنس ان میں سے ایک تھا، اور یہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. میکیاولی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ماڈرن پالیٹکس. ان کو ماڈرن پالیٹکس کا فادر کہا جاتا ہے. ہی از اے ٹرانزیشنل فگر اسٹینڈنگ مڈ وے بٹوین دا میڈیول اینڈ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ. تو یہ دو جملے بہت اہم ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ یہ فادر آف ماڈرن پالیٹکس انہیں کہا جاتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے، ہی از دی ٹرانزیشنل فگر اسٹینڈنگ مڈ وے بٹوین دا میڈیول اینڈ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ. تو میڈیول سے مراد کیا ہے؟ میڈیول سے مراد ہے جو یعنی بیفور کرائسٹ ایرا جو تھا وہ، اور ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ جو انلائٹنمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ان کے درمیان میں تھے. He was the third child in the family that was neither rich nor aristocratic. His father took considerable interest in the education of his son. تو وہ اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ تھا. ان کے جو فادر تھے وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے تھے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل فگر ہمیں دیکھنے کو ملا. Italy was not a country per se, it was a region. There's little information about Machiavelli's personal life and politics. He came into prominence when he joined the court of Florence. اچھا، انہوں نے فلورنس میں جب کورٹ کو جوائن کیا، دیٹ واز دا ٹائم when he came into prominence. اور ان کی انیشیل لائف یا پرسنل لائف کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں. He lost his job when in 1512 the Republican government based on French support was replaced by the absolute regime of the Medici. اچھا، کچھ لوگ اسے میڈیسی بھی بولتے ہیں، تو آئی تھنک دا کریکٹ پروننسیشن از میڈیچی. تو جیسے لیونارڈو ڈا ونچی ہے نا، تو یہ اسی پیٹرن پہ دس ورڈ از سپوز ٹو بی اسپوکن ایز میڈیچی. اچھا، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دا ریپبلکن گورنمنٹ بیسڈ آن فرینچ سپورٹ، یعنی جو پہلے سے تھی جس گورنمنٹ میں میکیویلی کام کر رہے تھے، واز ریپلیسڈ. کس سے ریپلیس ہوئی؟ میڈیچی رجیم سے. ہو ہیڈ بین ریسٹور ٹو پاور ود پیپل ہیلپ، جو کہ پیپل ہیلپ سے یعنی پوپ کی ہیلپ سے یا کلیسا کی مدد سے پاور پہ واپس آئی. Machiavelli was accused of serious crimes and was eventually banished to a small farm near Florence. اور میکیویلی پہ کچھ کافی سیریس الزامات تھے، جس کے نتیجے میں ان کو ایک طرح سے ملک بدر کر دیا گیا، اور فلورنس کے نزدیک یعنی علاقہ بدر کہہ لیں یا اسٹیٹ سے نکال دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا.
اور فلورنس کے نزدیک ایک جگہ تھی. اٹ واز ان سچ enforced leisure that he wrote The Prince in 1513. اور 1513 میں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں مطلب ہے اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن وہ بلکہ تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اپیرنٹلی جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے نقصان ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم نہ جانتے ہوں. تو کائنڈ آف لائک دس ہیپنڈ ود میکیویلی کہ انہوں نے اپنا جو سب سے امپورٹنٹ ورک ہے، فلوسافیکل ورک کہہ لیں یا پولیٹیکل ورک کہہ لیں، وہ دا پرنس لکھا، اور وہ اس انفورسڈ ایگزائل میں لکھا ہے انہوں نے نا. یعنی اگر وہ اپنی اس جو کورٹ میں ان کی جاب تھی اس سے معزول نہ ہوتے تو عین ممکن ہے دا پرنس لکھ ہی نہ پاتے. دا بک واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی میڈیچی فیملی، یعنی جو پروگرام اس وقت جو رول کر رہا ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، شاید یار کو بات بن جائے، بٹ اٹ وازنٹ ٹو بی. تو دا پرنس ایکسپلورز دا رائز اینڈ فالز آف اسٹیٹس. پرنس کا جو میجر تھیم ہے وہ کیا ہے کہ یہ رائز اینڈ فال آف اسٹیٹس کو ڈسکس کرتی ہے کہ کیسے رائز اور فال آتا ہے، ایک پیٹرن کیسے ہے یہ، اینڈ دا فیکٹرز فار پولیٹیکل سکسیس. always more systematic work is discourses on the first 10 books of Titus Livius. اچھا، اس کا جو مور سسٹمیٹک کام ہے وہ دا پرنس اٹ سیلف نہیں ہے، بلکہ اس کو ان جنرل ڈسکورسز کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور اس کا پورا نام کیا ہے؟ ڈسکورسز آن دا فرسٹ 10 books of Titus Livius. But the prince is destined to remain one of the half dozen political writings that have entered the general body of world literature. لیکن پرنس کا شمار دنیا کی ان چند کتابوں میں ہوتا ہے جو کہ لکھی تو اسکالرس کے لیے گئی تھی، لیکن وہ اتنے ایکسیسیبل ہیں کہ ایک عام ریڈر اس کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے کہ جو یہ لیکچر جس کا آپ سن رہے ہیں، ایک عام آدمی کا، اس نے بھی یہ پڑھ رکھی ہے آؤٹ آف انٹرسٹ، ناٹ آؤٹ آف اینی academic compulsion. اچھا، it is also considered a must read book for diplomats and civil servants. لو جی، تو یہ تو پھر آپ کے لیے بھی must read ہوگی کیونکہ you guys are going to be inshallah civil servants، تو آپ بھی یہ پڑھ ڈالیں. اٹس ویری ریڈیلی اویلیبل انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تو آپ جس میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اسے آپ اردو میں پڑھیں، جو اردو زیادہ اچھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوریجنلی تو انگلش میں لکھی نہیں گئی نا، انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہی ہے، اور بائی چانس انگلش میں اور اردو میں دونوں ہی زبانوں میں اس کی بہت اچھی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اچھا، ایز وی میں جج میکیویلی واز لیونگ ایٹ اے ٹائم وین اٹلی واز ڈسیونائٹڈ. اچھا، ہم جج کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو اوور تھرو ہوئی گورنمنٹ میڈیچیز نے ٹیک اوور کیا، فرینچ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوئی، تو اٹلی کی صورتحال اس وقت کیا تھی کہ وہ ڈس یونائٹیڈ تھا. دیر ور 6 اسٹیٹس ان اٹلی ایٹ دا ٹائم. اٹلی کے ریجن میں وہاں پر 6 سٹی اسٹیٹس تھیں، ناٹ اسٹیٹ، سٹی اسٹیٹس تھیں. اور ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام ہیں وینس، فلورنس، روم، مائی فیوریٹ سسلی، ملان اینڈ نیپلس. سسلی یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ریپبلک آف وینس ہے، اس کے بعد یہ نیپلس ہے، 2 ہو گئے، دس از فلورنس، 3 ہو گئے، ملان یہ 4 ہو گئے. اچھا، یہاں پہ نا روم مینشنڈ نہیں ہے، وہ بیسیکلی یہ پیپل اسٹیٹس جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، تو یہ دس از ایکچولی روم، یہ 5واں ہو گیا. اور مائی فیوریٹ سسلی یہ 6ٹھا ہو گیا. اور مائی فیوریٹ اسے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایکچولی دس از اباؤٹ دا ناول آف ماریو پوزو، دا گاڈ فادر. اس میں جو سسیلین مافیا کا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اس سے جو انفلوئنسز انہوں نے ڈرا کیے ہیں، دیٹ آر اے میسٹر پیس ان دم سیلوز. تو اینی ویز دیز ور دا 6 ڈیوائڈیڈ سٹی اسٹیٹس آف دی اٹالین پیننسولا. پیننسولا کا کیا مطلب ہے؟ جزیرہ نما. جزیرہ نما کا کیا مطلب ہے؟ جزیرہ نما کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علاقہ جو 3 طرف سے، 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہو. یعنی یہ ایک سائڈ یہ سمندر سے گھری ہوئی ہے، یہ دوسری سائڈ، یہ تیسری سائڈ، اور چوتھی سائڈ جو ہے وہ پانی میں
الحمدللہ نہیں گری ہوئی. وہ یہ 3 سائڈز جو ہیں دس 1 2 اینڈ 3 دس میکس اٹ اٹالین پیننسولا. اینی ویز تو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ 6 علاقے تھے جو کہ آٹونومس تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کے ایک طرح سے دشمن تھے. تو یہ سچویشن تھی ایٹ دا ٹائم آف میکیویلی. All these were autonomous regions. Machiavelli was a patriotic Italian. He wanted to unify these regions. وہ چاہتے تھے کہ سارے علاقے اکٹھے ہو جائیں, لڑائی معاف کرو وغیرہ وغیرہ. اچھا مڈل ایجز. اچھا سچویشن انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کہ ایٹ دا ٹائم آف میکیویلی واٹ واز دا سچویشن, ہم تھوڑا سا اب ذرا اسٹیپ بیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مڈل ایجز سے کیا مراد ہے اینڈ ہاؤ ڈو دے ریلیٹ ٹو دا ٹاپک آف میکیویلی. رفلی یعنی مڈل ایجز رفلی مین دا پیریڈ بٹوین دی گریگورین موومنٹ آف دی 11th century اینڈ دی بگننگ آف دی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن موومنٹ. اچھا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن موومنٹ جو ہے وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ 16ویں صدی کہہ لیں چلیں آپ. تو 11ویں اور 16ویں صدی کے درمیان کا جو دورانیہ ہے اس کو مڈل ایجز بول رہے ہیں. مڈل ایجز پولیٹیکل تھیوری واز ڈومیننٹ بائی دی آئیڈیل آف یونٹی ایز ٹاٹ بائی دی اینشنٹ رومن امپائر. تو مڈل ایجز کی جو پولیٹیکل تھیوری تھی تو اس میں جو آئیڈیل تھا, پولیٹیکل آئیڈیل تھا, وہ کیا تھا؟ یونٹی تھا. اور جو اینشنٹ رومن امپائر کا بھی آئیڈیل تھا. دیر واز اے جنرل بلیف ان دا سینٹرلائزڈ سیکولر پاور اینڈ سینٹرلائزڈ ایکلیسیاسٹیکل پاور. لوگوں میں ایک جنرل بلیف پایا جاتا تھا کہ ایک سینٹرلائزڈ سیکولر پاور ہے, یعنی جو کہ دنیاوی معاملات دیکھے گی, اینڈ اے سینٹرلائزڈ ایکلیسیاسٹیکل پاور. ایکلیسیاسٹیکل کہتے ہیں کلیسا سے متعلق, یعنی کلیسائی طاقت یا جو ریلیجس افیئرس کو دیکھنے والی اتھارٹی ہے. Even the state and the church were fused into one system and represented two different aspects of the same society. اور مزید یونٹی ہمیں کیا چاہیے؟ مزید یونیفیکیشن انہوں نے اس طرح سے کی کہ اسٹیٹ اور چرچ کو بھی ایک دوسرے میں فیوز کر دیا, جو کہ دو ڈفرینٹ آسپیکٹس ایک سیم سوسائٹی کے ریپرزینٹ کر رہے تھے. But eventually when the struggle between the papacy and the Holy Roman Empire broke out, the defenders of both quoted scriptures in support of their claims. یہ تو ہوگا, یعنی جب پیپسی یعنی جو پادری ہیں, یعنی جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں وہ, اینڈ دا ہولی رومن امپائر یعنی جو گورنمنٹ ہے, ان کے درمیان جب پاور کی اسٹرگل ہوئی تو دونوں نے کہا جی یہ تو ہمارے دیکھیں آپ انجیل کھول کر دیکھیں, ہولی بائبل, تو اس میں تو ہماری سپورٹ میں آپ کو آیات ملیں گی. تو یہ دونوں لوگ یہ کام کر رہے تھے. تو یعنی اپنی اپنی مرضی کے میننگ نکالے اسکرپچر سے اور جسٹیفائی کر دیا. تو یہ دیکھیں اب یعنی یہ والی جو وبا یہ تو مسلمس میں بھی پیدا ہو گئی ہے نا, کہ اب یعنی جو ایون یعنی مارٹن لوتھر کے یعنی یہ جو ریفرمیشن موومنٹ ہے نا پروٹیسٹنٹس کی, اس کے بعد جو مسلم اسکالرس پیدا ہوئے ہیں مطلب اسپیشلی ان دا 19th century اینڈ آنورڈس, تو انہوں نے دیکھیں کہ آپ نت نئے جو میننگز ہیں قرآن کریم کے اور احادیث کی ایک طرح سے تشریعی حیثیت جو ہے اس کی شرعی حیثیت اس کو بھی چیلنج کرتی ہے. تو مطلب ایک نئے سے نیا دین ایجاد ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو ہم تھے نہ صرف قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو مانتے تھے بلکہ جو اس کے میننگز ہم تک پہنچے ہیں ان کو بھی ہم مانتے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے کہا نہیں جی اب تو ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, اب تو ہم جی اپنی مرضی سے عربک سمجھ کے اور قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کریں گے, اور ہمارے جو اینشینٹ جو اسکالرز ہیں روایتی وہ غلط سمجھے تھے, اور اب ہم جو ہیں وہ دماغ لڑا کے تو وہ کوئی نئے نتیجے نکالیں گے. تو دس از واٹ از ہیپننگ, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سوائے کیوس کے اور کچھ نہیں ہونا, اور وہی ہو رہا ہے. تو ان دا ڈیز وین the Roman Empire adopted Christianity, the emperor was the head of both the state and the church. یعنی جب رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا تو ایمپیرر ہی اسٹیٹ کا بھی ہیڈ ہوتا تھا اور چرچ کا بھی. Despite that, the church grew more and more strong and began to exercise the right of excommunication. Excommunication کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو کلیسا سے نکالا گیا ہو یا اس کو خارج کر دیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی کو بھی عیسائیت سے خارج قرار دے سکتی تھی.
دس رائٹ آف ایکسکمیونیکیشن واز اے پاورفل ویپن ان دی ہینڈز آف دی چرچ، اور یہ ایک بہت طاقتور ہتھیار تھا جس کو چرچ اپنے فائدے کے لیے مسلسل استعمالات میں لا رہا تھا. دس allowed the ecclesiastical authority to interfere with the control with and control secular authority. اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کلیسا ہے، کلیسائی جو اتھارٹی ہے، اس نے مداخلت کرنا شروع کر دی سیکولر اتھارٹی یعنی جو گورنمنٹل کنٹرول تھا ان کے معاملات میں. کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی گورنمنٹ کا ایک اہم عہدیدار ہے، اس کو آپ ایکس کمیونیکیٹ کر دیں تو، یا اس کو ایکس کمیونیکیٹ کرنے کی دھمکی دیں اور اس سے اپنی مرضی کے کام نکلوائیں، تو ایک طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے جو میٹرز ہیں ان میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. مور امپورٹنٹلی دیر واز نو آفیشیل ڈیفینیشن دیٹ ڈیفائنڈ ریلیشن شپ بٹوین ایمپرر اینڈ دا پوپ. کوئی باقاعدہ اس میں معاہدہ بھی نہیں تھا، تحریری معاہدہ تو دور، زبانی معاہدہ بھی نہیں تھا کہ ایمپرر اور پوپ کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے ان کی نوعیت کیا ہے. یعنی پوپ کا بادشاہ پہ کیا حق ہے، اگرچہ وہ ہمارا روحانی جو ہے رہنما تو پوپ ہی ہے، یعنی ایون بادشاہ کا بھی، لیکن اس رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ بادشاہ کو حکم دے سکتا ہے کسی حکومت کے معاملے میں، یا کیا بادشاہ فورس کر سکتا ہے پوپ کو؟ تو دیر واز نتھنگ ریٹن. And thus it became impossible to determine whether the emperor derived this authority immediately from God or immediately through the Pope. اچھا، اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یعنی یہ طے کرنا ضروری تھا کہ ایمپرر کے پاس جو اتھارٹی آ رہی ہے، کیونکہ وہ کرسچن اسٹیٹ کا ہیڈ تھا، تو یہ اتھارٹی اسے براہ راست خدا نے دی ہے یا پوپ کے ذریعے سے اس کو یہ اختیارات ودیت کیے گئے ہیں. یعنی کیا پوپ کا براہ راست خدا سے ایک تعلق ہے، یا آیا پوپ اور جو ایمپرر ہے دونوں کا خدا سے براہ راست تعلق ہے؟ This rivalry continued for 2 centuries, and at last the papacy came victorious and the unrivaled head of the Western Christendom. تو پاپائیت جو ہے وہ فتح یاب ہوئی اور unrivaled head بنی کس کی؟ مغربی عیسائیت کی. امپیکٹ آف رینیساں. اچھا، اب یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہے ریگارڈنگ میکیویلی، تو دس از گوئنگ ٹو بی اے لانگ لیکچر، تو کائنڈلی پلیز بیئر ود می. لیکن یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہم نے اضافی پڑھی ہو یا صرف معلومات میں اضافے کے لیے ہم پڑھ رہے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دس از پیورلی ایگزامینیشن سینٹرک. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اف سم ون وانٹس ٹو لسن ٹو اٹ فار دیئر نالج امپروومنٹ، تو ظاہر ہے ہی کین آلسو بینیفٹ فرام اٹ. Machiavelli was very much a creature of Renaissance, his native city of Florence being the center of Italian Renaissance. اچھا، ہم یہ تو دیکھ چکے ہیں آلریڈی کہ چرچ آن دا ہول dominated the state and profoundly influenced the political philosophy of the latter. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینیساں کے دوران جو اٹلی میں فکری ترقی ہو رہی تھی، اس کا ایک نتیجہ تو میکیویلی کی صورت میں نکلا. اور رینیساں نے یعنی جو impelled men to re-examine things from other than clerical point of view. اور کلیریکل سے مراد یہ ہے کہ کلیسائی یا مذہبی اینگل سے ہٹ کر چیزوں کو ایگزامن کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا، یا لوگوں کو اس طرح سے سوچنے پر مجبور کیا. It was possible now to formulate political theories on a purely secular base, and Machiavelli was the chief exponent of this thought. یعنی یہاں پہ یہ جملہ جو ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اس کو ہم نے کوٹ کرنا ہے اپنے ایگزام میں، اپنے آنسر میں. The Renaissance impelled men to re-examine things from other than clerical point of view. پہلی بات. اور دوسری بات کیا کہ اس وجہ سے it was not possible to formulate political theories on a purely secular basis. اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ Machiavelli was the chief exponent of this thought کہ ہم پیورلی سیکولر بیسس پہ چیزوں کو تھیورائز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. Renaissance ushered in rationalism which viewed God, man and nature from the standpoint of reason and not faith. تو یہ رینیساں کی جو ایک
تحریک شروع ہوئی، اس میں انسان کا اور فطرت کا اور خدا کا جو باہمی تعلق ہے یہ عقیدے کی بجائے عقل کی بنیاد پر سمجھے جانے کی کوشش کی جانے لگی. مثال کے طور پہ یعنی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ایکچولی، یعنی ریزن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم فیتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ایک ہم مثال لے لیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل جیسے مین اسٹریم مسلمس جو ہیں ان کے نزدیک میریکلز جو ہیں دیٹ ور پارٹ آف ریپرٹوار آف اے پروفٹ، کہ وہ معجزہ اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے. اور فار انسٹنس حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا. اب مسلمس جو ہیں اس کو عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا. تو جو ریزننگ کے تھرو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں یار، جو گریویٹیشنل فورس آف اٹریکشن ہے زمین کی، اس کے ہوتے ہوئے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر چلے جائے سوائے اس کے کہ کوئی فورس اس کو اوپر کی طرف کھینچے، جیسے کہ پش کرے کو فورس اس کو، جیسے کہ راکٹس لانچ کیے جاتے ہیں اسپیس میں. تو حضرت عیسیٰ وداؤٹ ہیونگ سچ پاورز کیسے جو ہیں لاز آف نیچر کو وائلیٹ کرتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے؟ تو یہ ایک بھونڈا سا طریقہ تھا چیزوں کو سمجھنے کا، جس پہ انسانیت آج تک فخر کرتی آ رہی ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ، رینیساں نے کمال کر دیا. تو فیتھ کین نیور بی ایگزامنڈ، یعنی ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ریشنلائزیشن کو تسلیم نہیں کرتا. اینی ویز وی آر ڈیویٹنگ فرام آر پوائنٹ. تو آگے چلتے ہیں. Further, geographical discoveries produced the concept of nationalism and nation state, which went against the medieval universalism of church and state. اچھا اسلامی عقیدہ تو یہ ہے نا کہ جو ہمارا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، کہ دنیا جتنی بھی ہے ڈسکورڈ یا انڈسکورڈ، وہ ساری کی ساری کیا ہے، مسلمانوں کا گھر ہے، اور پوری دنیا پر خلافت کا ایک نظام جو ہے اس کے تحت دنیا کو چلنا چاہیے. لیکن جو کرسچنز کا جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا یا یونیورسلزم کا کانسیپٹ تھا، وہ یہی تھا کہ جتنی زمین ہم نے جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں وہی ہماری جو ہے وہ کل متاع ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ دنیا مزید ڈسکور ہونا شروع ہوئی، یعنی 16ویں صدی میں تو پوری دنیا ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی ڈسکوری بھی آہستہ آہستہ شروع ہوئی، اور ایٹ دا ٹائم اٹ وازنٹ ایون اسٹیٹ پر سے. تو اس وجہ سے جو یعنی کرسچن چرچ کی جو یونیورسلزم ہے اس کو بھی زد پہنچ رہی تھی کہ یار یہ تو دیکھیں تو اور اقوام وہاں بستی ہیں، ان کے الگ الگ ریاستیں ہیں، تو ہم یونیورسل یعنی آفاقی کیسے ہو گئے ہم؟ تو یعنی وہ اپنی تعلیمات کو آفاقی نہیں سمجھتے تھے، یہ وجہ تھی کہ وہ شاید اس کو مس انٹرپریٹ کر کے رینیسانس ڈسپلیسڈ گاڈ اینڈ میڈ مین دا سینٹر آف دا یونیورس. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر کائنات چل رہی ہے، اور انسان اس میں بھیجا گیا ہے خدا کے احکامات کو پورا کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ بنی ہے، یعنی سینٹر آف دا یونیورس انسان ہے، یعنی ہیومن سینٹرک ہو کر ہم نے سوچنا ہے. لیکن یہاں ہمیں یہ ضرور مطلب ہے ریئلائز کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ اقبال کی طرح نہیں سوچ رہے تھے، جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ تو اقبال کا جو شعر ہے، یعنی اقبال کے اس شعر میں تو بہت سی معنوی گہرائی ہیں. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ سینٹر آف دی یونیورس کا مطلب ہے کہ جی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اب موجیں ماریں اور دنیا جو ہے وہ آپ کے حساب سے چلے گی. تو اینڈ دا ویلیو آف دس نیو فاؤنڈ سولر سسٹم were inevitably different from those of the God centered universe. Obviously ظاہر ہے پھر ان کے جو اقدار و روایات ہیں وہ اکثر تبدیل ہو گئے. The Renaissance signaled the breakdown of a unified Christian society. Among the centers of Renaissance, Florence was always first, reaching its climax in Leonardo da Vinci, who most perfectly represented and lived the Renaissance ideal of universal man.
لیونارڈو ڈا ونچی جو ہیں وہ ایک پولی میتھ تھے. پولی میتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بیک وقت بہت سے علوم میں تخصص رکھتا ہو، اور وہ علوم جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک شخص قرآن کریم کا اور حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، ان سب کا عالم ہے، تو وہ پولی میتھ نہیں کہلائے گا، یعنی وہ ریلیجیس اسٹڈیز کا ایک عالم کہلائے گا. لیکن اگر آپ بیک وقت قرآن و حدیث یعنی دینیات کے ساتھ ساتھ آپ ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میتھمیٹکس بھی جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ طب بھی جانتے ہیں، اور آپ مصور بھی ہیں، تو مطلب ایسی شخصیت کو جو ہے پولی میتھ کہا جاتا ہے. اور لیونارڈو ڈا ونچی جو ہیں وہ رینیساں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چند بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اینڈ ہی آلسو بلانگڈ ٹو فلورنس، جس علاقے سے تعلق تھا میکیویلی کا. اچھا، نیکسٹ میکیویلی کی جو ریلیجن کے بارے میں پوزیشن ہے، اس کو سمجھنے میں نا بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے. یعنی ہی واز ناٹ اگینسٹ دا ریلیجن، بلکہ اس کی جو پوزیشننگ ہے اس کے خلاف تھا. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ناولٹی ان میکیویلیز رائٹنگز was his attitude towards religion and morality, which distinguished him from all those who preceded him. یعنی اب سے اس سے جو پہلے لوگ آئے تھے ان میں سب سے جدا تھا جو میکیویلی کا رویہ تھا مذہب کی جانب. He boldly proclaimed that it was the church that had kept Italy divided. اس نے یہ بلند آہنگ دعویٰ کر دیا بے باک کہ اٹلی جو ڈیوائیڈڈ تھا 6 ریجنز میں، اس کی وجہ کون تھے؟ مولوی حضرات، یعنی چرچ. یعنی مولوی تو مطلب ہے وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی ایک وہ ڈیروگیٹری سی ٹرم ہے، ڈیروگیٹوری، تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جو یہ دینی علماء کرام ہیں نا عیسائی، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اٹلی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا، ڈیوائیڈ اینڈ رول. although he was anti church and anti clergy but he was not anti religion. وہ چرچ کے بھی خلاف تھا، کلرجی کے بھی خلاف تھا، لیکن مذہب کے خلاف نہیں تھا. وہ He considered religion as necessary not only for man's social life but also for the health and prosperity of the state. ان کے نزدیک نہ صرف آدمی کی سوشل لائف کے لیے مذہب ضروری تھا، بلکہ سوسائٹی کی جو ہیلتھ ہے یا اس کی ترقی ہے، ایک صحت مند معاشرے کے لیے بھی مذہب ضروری تھا. میکیویلیز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجن واز اسٹرکٹلی یوٹیلیٹیرین. یوٹیلیٹیرین کہتے ہیں مفاد پرستی، یعنی ایسی چیز کو ہم نے برتنا ہے جس کا ہمیں فائدہ ہو. تو ہم کہیں گے یار ہم تو ساری چیزیں ہی ایسی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یوٹیلیٹیرین فلاسفی جو ہے دیٹ از بیسکلی مینٹ ٹو ایڈریس دی بینیفٹ آف گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر آف پیپل. یعنی ایک ایسی چیز جس سے بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ بھلا ہو رہا ہو، وہ یوٹیلیٹیرین ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں کا اگر نقصان ہو رہا ہو اور ایون جان بھی جا رہی ہو، ایون دین ہم اس کو قبول کریں گے. It was a social force. It played a pivotal role because it appealed to the selfishness of man through its doctrine of reward and punishment, thereby inducing proper behavior and good conduct that was necessary for the well-being of a society. تو اس کے نزدیک یہ ایک سوشل فورس تھی، کیونکہ یہ انسان کو جزا اور سزا کا ایک اس کے ذہن میں ایک ترازو بنائے رکھتی ہے، اور جو امپراپر بیہیویئر ہے اس سے انسان بچتا ہے، پراپر بیہیویئر اور اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ صحت مند رہتا ہے. تو چونکہ یہ سب فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے مذہب جو ہے میکیویلی کے لیے قابل قبول تھا. اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا مذہب تھا اور اس پہ عمل کرنا لازم تھا چونکہ خدا کا حکم ہے، نہیں، بلکہ فائدے کی وجہ سے. Machiavelli's view on morals and religion illustrate his belief in the supremacy of power over the social values. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی Machiavelli's views on morals and religion illustrate his belief in the supremacy of power over other social values. تو Machiavelli کے نزدیک جو فیصلہ کن چیز تھی وہ تھی پاور، طاقت. He has a positive attitude towards religion, albeit his religion becomes a tool of influence and control in the hands of the ruler over the ruled. یعنی اس کا مذہب کے بارے میں اگرچہ ایک مثبت رویہ تھا، لیکن وہ اس کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ تھی کہ جو مذہب ہے وہ
ایونچولی ٹول بن جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ لوگوں پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں. Machiavelli sees in religion the poor man's reason, ethics and morality put together, and where religion exists it is easy to introduce armies and discipline. اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پر مذہب ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پر لوگوں کو آپ ڈسپلن بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک ڈیوائن پاور پر چونکہ یقین رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھائی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ ایسے لوگوں کو ڈسپلن کرنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک ڈرا ہوا آدمی جو ہے اس کے سامنے آپ اگر ایک تلوار نکال کے لے آئیں جس کو آپ نے پہلے سے ہی روکا ہوا ہے کئی کاموں سے, تلوار نکال کے لے آئیں تو وہ تو مزید بیچارہ ڈر جائے گا. تو ایسے لوگوں کو یعنی ٹیم کرنا آسان ہے, ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے آرمیز کی مدد سے اور پاور کی مدد سے. The role of religion as a mere instrument of political domination, cohesion and unity becomes even clearer in Machiavelli's advice that the rulers support and spread religious doctrines and beliefs in miracles that he knows to be false. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو رولر ہوتا ہے وہ میریکلز پر جو یقین ہے یا عقیدہ ہے, دین کی تعلیمات ہیں, ان کو وہ پھیلاتا ہے حالانکہ وہ جان رہا ہوتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب غلط ہے, اس کے باوجود وہ پھیلاتا ہے تاکہ لوگوں پہ وہ پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر سکے. تو دس از آلسو ون آف دی امپورٹنٹ sentences that we need to mention in our answers. Machiavelli's interest in Christianity is not philosophical or theological but purely pragmatic and political. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ کوئی دین کا کوئی اس طرح سے قائل نہیں تھا کہ سبحان اللہ دین لازمی ہونا چاہیے اور لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کی اخروی بھلائی نہیں, لیکن وہ عملی اس کا فائدہ اور سیاسی مفادات کے تحت وہ دین کا ایک بہت بڑا حامی تھا. He is critical of Christianity because it glorifies more the humble and contemplative men than the men of action. اچھا, وہ عیسائی عقیدے کے خلاف کیوں تھا کہ عیسائی عقیدہ جو ہے وہ ایک عجز و انکسار رکھنے والا آدمی اور جو غور و فکر کرنے والا آدمی ہے اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, اور جو لوگ عملی میدان میں کوئی ترقی کرتے ہیں ان کو جو ہے کرسچینٹی اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتی. یعنی ایٹ لیسٹ جو کیتھولک کرسچنس تھے وہ ایسے ہی تھے, پروٹیسٹنٹس تو اس کے بالکل مختلف تھے نا. whereas the Roman pagan religion, pagan یعنی لادین, defied only men. pagan religion ویسے تو یہ آکسیمورون لگ رہا ہے لیکن ایسے لوگ جو پیگن تھے یعنی لادین لوگ تھے, defied only men who had achieved great glory such as commanders of republics and chiefs of republics. Machiavelli argues that Christianity idealizes humility, lowliness and a contempt for worldly objects as contrasted with the pagan qualities of grandeur of soul, strength of body and other qualities that render men formidable. یہاں پہ پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کرسچنز جو ہیں ان کے نزدیک ایک دنیا سے کٹا ہوا آدمی اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کی ہرس رکھنے والا آدمی, ان کی ہرس نہ رکھنے والا, اس کو گلوریفائی کرتا ہے, اس کو آئیڈل تصور کرتا ہے, جبکہ جو پیگنز ہیں ان کے ہاں جو ایک عظمت کردار ہے, جسمانی مضبوطی ہے یا دوسری خوبیاں جس سے دنیا میں اس کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا, ان کو وہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ایتھیکل کوالٹیز آف اے مین. چرچ کے اگینسٹ جو چارجز لگاتا ہے میکیویلی وہ بہت ہی اہم ہیں, اور وہ جس آسپیکٹ سے بھی اس پہ کوشچن آئے یہ تو ہم مینشن کریں گے ہی. Concerning the church, Machiavelli preferred two main charges. First, he states that the Italians have become irreligious and bad because of the evil example of the court of Rome. The second and more serious accusation is that the church has kept and still keeps our country divided. It goes on to say that the sole cause of Italian political disunity is the church. تو دوسری بات زیادہ اہم ہے کہ وہ چرچ کو براہ راست ذمہ دار سمجھتا ہے اٹلی کی ڈس یونٹی کا, اور وہ اٹلی کو چونکہ یونائٹڈ دیکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ چرچ کے بہت زیادہ مخالف ہو جاتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اٹیلینز جو ہیں وہ ارریلیجیس کیوں ہوئے ہیں, کیونکہ اپنے علماء کی ایگزامپلس کو یا ان کو ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی حرکتیں وہی لوگ کرنے لگ گئے ہیں. چونکہ علماء جو ہیں وہی ہمارے کرپٹ ہیں, لہٰذا پھر وہ لوگوں نے بھی کرپٹ ہونا ہے. تو دو چارجز تھے اگینسٹ دی چرچ. Machiavelli distinguished
between pagan and Christian moralities and chose paganism. ہم نے ابھی ڈسکس کیا. He did not condemn Christian morality. He dismissed the Christian view that an individual was endowed with the divine element and a supernatural land. یعنی وہ کرسچن ویو کو نہیں مانتا تھا کہ ایونچولی کوئی اس کی ماں بعد الطبیعیاتی حیثیت بھی ہے اس کے ان اعمال کی. He also rejected the idea of absolute good. Absolute good وہ نہیں سمجھتا تھا. یعنی absolute good کیا ہوتا ہے؟ یعنی absolute good تو وہ ہے نا ہمارے نزدیک جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی وہ ایبسولوٹ گڈ بن گیا. یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے گڈ کہہ دیا وہ گڈ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بیڈ کہہ دیا وہ بیڈ ہے. میکیاویلی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ سچویشن اس کو جو ہے اچھی یا بری بناتی ہے. He observed goodness is simply that which subserves on the average or in the long run the interests of the mass of individuals. یہ وہی یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ ہے کہ جس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا وہی جو ہے گڈ ہے، اور جس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا وہ بیڈ ہے. The term good and evil have no transcendental reference. کوئی اس کی آفاقی یا مابعدالطبیعیاتی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. They refer to the community considered as an association of individuals and to nothing else. اور بس وہ لوگوں کی جو مفادات ہیں اس سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ I'd like to discuss، تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں ہم لیکچر سے، لیکن یہ ویسے ہی بہت لمبا ہے تو چلیں ایک بات ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ کوئی چیز بھی اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ اچھا ڈکلیئر نہ کرے. مثال کے طور پہ جیسے بانو قدسیہ نے فرمایا نا، یعنی تھوڑا سا کورڈ رہتے ہوئے میں بات کروں گا کہ یعنی راجہ گدھ میں یہ اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں وہ، یا کویشچن ریز ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ایک عورت اور مرد میں تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ جائز اور باعث ثواب اور پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، جبکہ وہی عمل نکاح کے سگنیچرز اور قبول ہے کہ 3 دفعہ جملے کو دہرائے جانے سے پہلے جو ہے وہ بدترین گناہ ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک ہی عمل ہے، نکاح سے پہلے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، اس لیے وہ برا ہو جائے گا، اور نکاح کے بعد وہی عمل جو بدترین گناہ تھا وہ ایک ثواب میں تبدیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ اچھی بنتی ہے، اور اس کو برا ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو وہ بری ہو جاتی ہے. لیکن میکیاویلی صاحب جو ہیں وہ خود ماشاءاللہ ایک فلسفی تھے، تو انہوں نے پھر اپنے فلسفے جھاڑے. Though Machiavelli was critical of Christianity, he retained the basic Christian views on the differences between good and evil. For instance, he regarded murdering one's co-citizen, betraying one's friend, disloyalty and irreligiousness as lack of virtue and not entitled to glory. اچھا، کرسچینٹی کے وہ کرٹک تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو اچھائی ہے برائی ہے وہ انسانی سطح پر تو بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کسی کو آپ نے شہری کو قتل کر دیا، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. ہاں، ریاست کے لیے قتل کیا پھر تو آپ نے کمال کر دیا. اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہے، بہت ظلم کیا. لیکن اگر آپ کا دوست دوسری ریاست میں کوئی عہدے دار تھا اور آپ نے اپنی ریاست کے فائدے کے لیے اس دوست کو دھوکہ دے دیا تو آپ نے کمال کر دیا. اینڈ irreligiousness as lack of virtue، اور اگر آپ لادین ہیں تو آپ کے اندر نیکی کی کمی ہے، اور یہ کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے ان میں سے اگر آپ یہ انفرادی سطح پر کرتے ہیں. Machiavelli was clear that Italy needed a religion similar to one that ancient Rome had, a religion that taught to serve the interests of the state. تو Machiavelli کہتا تھا کہ ہمیں تو وہ مذہب چاہیے جو ریاست کے مفادات کا تحفظ کرے. He was categorical that Florentines needed political and military virtues with Christian faith, which Christian faith did not impart. تو کہہ رہی تھی کہ فلورنٹینز یعنی فلورنس کے رہنے والے، انہیں پولیٹیکل اور ملٹری ورچوز کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں عیسائی عقیدے کے ذریعے سے ہم میں منتقل نہیں ہو رہے. پھر جو ایک اور اہم کنٹریبیوشن تھا میکیاویلی کا وہ یہ تھا کہ اٹ از بیانڈ ڈسپیوٹ دیٹ میکیاویلی سپریٹڈ ریلیجن فرام پالیٹکس اینڈ سیٹ دا ٹون فار ون آف دا مین تھیمز آف ماڈرن ٹائمز، نیملی سیکولرائزیشن آف تھاٹ اینڈ لائف. یعنی سیکولرائزیشن کیا تھی یا آج کیا ہے یا اس کی ابتدا کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو ریاست کے امور ہیں اس میں مداخلت کا
نہ دین کو کوئی اختیار ہے نہ دینی تعلیمات کو کوئی اختیار ہے. تو الحمدللہ یعنی آئی تھنک آئی کیپ ریپیٹنگ دس تھنگ ٹائم اینڈ اگین، لیکن کوئنسیڈنٹلی ایسا ہی ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ایگزیکٹلی یہی الفاظ آئی کین کوٹ فرام ہز بکس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دین و ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہی از کائنڈ آف ری انکارنیشن آف نکولو میکیاویلی. دیٹس ریئلی disappointing. Anyways, though conscious of the importance of religion as a cementing force in society, he was hostile towards Christianity and looked upon the Roman Catholic Church as the main adversary. تو یعنی وہ جانتے تھے کہ ریلیجن جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ کر رکھنے والی ایک طاقت ہے، لیکن وہ کرسچینٹی کے خلاف نفرت آمیز رویہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ رومن کیتھولک چرچ کو جو ہے اپنا مین بنیادی دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے توڑ کے رکھا ہوا تھا اٹلی کو. He recognized that the existence of the papal state and its ceaseless struggle to dominate political affairs was a primary cause of Italy's inability to unite into one political unity. تو پیپل اسٹیٹ جو بیسکلی وہ روم کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ہم نے وہاں دیکھا بھی تھا نا. لیٹس گیٹ بیک اور اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی جو کنگڈم آف نیپلز کے اوپر ہے، یعنی لیٹ می ہائی لائٹ اٹ فار بیٹر ریفرنس. یعنی یہ جو پیپل اسٹیٹ ہے، سوری یعنی دس ون، اس کو تھوڑا ہم ہائی لائٹ کر دیں، یعنی دس ون. تو اس ٹاکنگ اباؤٹ دس پیپل اسٹیٹ، یعنی یہ جو ہے برائی کی ایک جڑ تھی. اور اچھا جی، تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی کی وجہ سے اٹلی جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہو پا رہا تھا. Though culturally vibrant and creatively remained politically divided, weak and a prey to imperial ambitions of the French, German and Spanish, all of them were unable to unite the entire peninsula. یعنی پیننسولا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دائیں بائیں یعنی سمندر سے، یعنی سمندر ہے اس کے دائیں اور بائیں اور نیچے، اور یہ ایک طرف سے جو ہے اس کا لینڈ لاکڈ ہے. تو اس کو اسپینش، جرمنس، فرینچ یہ سب اس پہ اٹیک کر رہے تھے، اور اس کو یونائٹ ہونے میں رکاوٹ کون تھا اس کے یونائٹ ہونے میں؟ وہ پیپل اسٹیٹس تھیں. The Florentine Republic reflected several factional conflicts and institutional breakdown. Italians could not reconcile to the fact that an age of heightened cultural creativity and scientific discoveries coincided with loss of political liberty leading to foreign domination. یعنی یہ جو فرقہ بندی تھی، دھڑے بندی فلورنٹین ریپبلک میں، یعنی وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جو اس کی پولیٹیکل ایلیٹ تھی یا انٹلیکچوئل ایلیٹ کے، یا جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنشیا، کہ ہم اتنی زیادہ ترقی کر چکے ہیں ایز فار ایز آرٹس اینڈ کلچرز اینڈ کریٹیوٹی اینڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آر کنسرنڈ، لیکن ہم پولیٹیکلی جو ہیں وہ ابھی تک سبارڈینیٹ ہیں. تو اٹالین سوسائٹی intellectually brilliant and artistically creative, more emancipated than many in Europe, was a prey to the worst political corruption and moral degradation. It produced some great minds and intellectuals of that period like Leonardo da Vinci, Michelangelo and Santi Raphael. Its galaxy of artists made Renaissance Italy compared to Athens of the 5th century BC. اب دیکھیں یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اس کے جو آرٹسٹ یعنی رینیساں میں جو پیدا کیے اٹلی نے، وہ اس سطح کے لوگ تھے جس نے گریکس کی یاد دلا دی تھی ہمیں. However, while Athens flourished politically with a vibrant participatory democracy, in Italy there was a political vacuum. لیکن ایتھنز جو ہیں وہ سیاسی طور پر بھی ترقی یافتہ تھے، نہ صرف فکری طور پہ، لیکن اٹلی میں صورتحال جو ہے وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل ویکیوم تھا. Writing at a time of political chaos and moral confusion, Italian unification became the chief objective of Machiavelli, who could see clearly the direction that political evolution was taking throughout Europe. وہ کلیئرلی دیکھ سکتا تھا کہ پولیٹیکل ایولیوشن کس طرف لے کر جا رہا ہے یورپ کو. ڈیزائر ٹو ریڈیم اٹلی فرام سرویٹیوڈ اینڈ میزری لائک دانتے. ہی ڈریمٹ آف دانتے ایک اور بہت بڑا اٹالین کون تھا، دانشور تھا یا شاعر بھی تھا. ہی ڈریمٹ آف یونائٹیڈ ریجنریٹڈ اینڈ گلوریس اٹلی ان آرڈر ٹو اچیو دس اینڈ اینی مینز ور جسٹیفائڈ. وہ کہتے ہیں کہ اس یونیفیکیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب کچھ جائز ہے.
وہ کیا ہے جی، کون کہتے ہیں جی وہ پیا کے ابا جان 3 ایڈیٹس میں کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، ویرو ساؤ سہتے پتہ نہیں، وائرس جنہیں بولتے تھے بہرحال. تو انہوں نے کہا تھا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ دس از ورلڈ وار 3. تو ہی ڈیسائڈ، یعنی یہ ورلڈ وار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اٹلی کو یونائٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو وہ جائز ہے. In order to achieve this, everything was ٹھیک ہے. For the purpose was the defense and preservation of the state and its people. Thus freedom of the country and the common good remained the core themes of Machiavelli's writing. تو یہ دیکھیں، اب یہ تو میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دس از ون آف دا ڈیسائسو سینٹنسز جو کہ ہم نے مینشن کرنے ہیں. A perfect state according to Machiavelli was one that promoted the common good, namely the observance of laws, honoring women, keeping public offices open to all citizens on grounds of virtue, maintaining a moderate degree of social equality, and protecting industry, wealth, and property. Acha. Machiavelli is perhaps the first political thinker who used the words state in the sense in which it is used nowadays. اب یہ میرا خیال ہے شاید یہ سب سے اہم جملہ بن جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا لفظ جو آج کل جیسے اس کو برتا جاتا ہے، تو میکیویلی وہ پہلا پولیٹیکل تھنکر تھا جس نے اس کو انہی میننگز میں یوز کیا جن میننگز میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ ہیونگ اے ڈیفینٹ ٹیریٹری، پاپولیشن، گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی آف اٹس اون. یعنی اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں جس کی ایک اپنی حکومت ہو، اقتدار اعلیٰ ہو جس کے پاس، جس کی کچھ آبادی ہو، جس کی ایک ورکنگ گورنمنٹ ہو، اور جس کی ایک ٹیریٹری ڈیفینٹ ہو. It was Machiavelli's concept of a sovereign territorial and secular state. In other words, Machiavelli gave the state its modern connotation. His state is the nation free from religious control. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ مذہبی تسلط سے آزاد اسٹیٹ تھی. He has freed the state from the medieval bondage of religion. اور اس نے مذہب کی غلامی سے اس کو آزاد کرا دیا. Political realism. He was more concerned with the actual working of the machinery of government than the abstract principles of the state and its constitution. اچھا، یہ میکیویلی کی یہ خوبی بھی ہے، اور یہ کہ اس کی تحریرات میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ایکچول ورکنگ سے زیادہ کنسرن تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک مجرد خیالات پیش کرے اور جس کے تحت لوگ جو ہیں آپس میں تبادلہ خیال کریں لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو. یعنی وہ عملی سیاست کا علم بردار تھا نظری سیاست کے مقابلے میں. His passion for the practical as against the theoretical undoubtedly did much to rescue political thought from the scholastic obscurantism of the Middle Ages. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجرد خیالات ہیں یا نظری جو یعنی آراء ہیں وہ obscurantism کا شکار ہوتی ہیں، یعنی ان میں وضوح اتنا نہیں ہوتا. تو Machiavelli was the first to state and systematically expose the power view of politics. تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ power view of politics جو ہے وہ پہلا شخص تھا Machiavelli جس نے اس کو systematically expose کیا, laying down the foundation of a new science in the same way as Galileo's dynamics became the basis of the modern science of nature. تو گیلیلیو نے جیسے بنیاد رکھی جدید سائنس کی، اسی طرح سے اس نے جدید سیاست کی بنیاد رکھی. Machiavelli identified politics as a struggle for the acquisition, maintenance and consolidation of political power. An analysis developed by Thomas Hobbes later in the 17th century, James Madison in the 18th century and David Easton in the 20th century. 19ویں صدی میں بھی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا تھا، لیکن یہ ایسے نام ہیں جو ہر شخص جانتا ہے، یا مطلب ایٹ لیسٹ دے آر ویری فیمس پیپل: ٹامس ہابس، جیمز میڈیسن اور ڈیوڈ ایسٹن. تو یعنی اس کے ہم انفلوئنسز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ میکیویلی نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو انفلوئنس کیا اپنی تھیوری آف پولیٹیکل پاور پہ. Machiavelli's writings do not belong to the domain of political theory. He wrote mainly on the mechanics of government, یعنی حکومت چلائی کس طرح سے جاتی ہے, of the means by which the states may be made strong, of the policies by which they can expand their power, and of the errors that lead to their decay and destruction. Machiavellian philosophy can be regarded as the study of the art of government rather than a theory of state. میکیویلی کی جو فلاسفی ہے اس کو گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ کار ہے جو وہ اس سے ہم ریگارڈ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ کوئی
نظریاتی باتیں ہیں. The Prince of Machiavelli is the product of the prevailing conditions of his time in his country, Italy. اور ایونچولی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پرنس کیا تھا. دا پرنس جو ہے اس کے زمانے میں جو سیاسی حالات ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک شہزادہ ہے یا بادشاہ ہے. بادشاہ یعنی اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ پرنس کو ویسے تو ہم شہزادہ کہتے ہیں لیکن اس کا جو اردو ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ یعنی وہ بادشاہ ترجمہ کرتے ہیں. As it is not an academic treatise of or value-oriented philosophy, it is in real sense realpolitik. یعنی عملی سیاست سے متعلق ہے. It is a memorandum of the art of government, is pragmatic in character and provides techniques of the fundamental principles of statecraft for a successful ruler. It deals with the machinery of government with which the successful ruler can make use of. تو یعنی اس کی جو پرنس ہے یعنی جو وہ گورنمنٹ کس طرح سے چلائی جانی چاہیے اسے ڈسکس کرتی ہے اور ایک کامیاب رولر اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ ڈسکس کرتی ہے. تو جیسے کہ بڑے بڑے فلسفیوں کے ساتھ ہوا ہے میکیولی کے ساتھ بھی وہی تھا کہ اس کی پولیٹیکل تھیوریز ور ناٹ ڈیولپڈ ان اے سسٹمیٹک مینر, دے ور مینلی ان دا فارم آف ریمارکس اپان پرٹیکولر سچویشن. اکارڈنگ ٹو پروفیسر Sabine, the character of Machiavelli and the true meaning of his philosophy have been one of the enigmas of modern history. یعنی پروفیسر سبائن کہتے ہیں کہ میکیویلی کا کریکٹر اور اس کے فلسفے کے جو حقیقی معنی ہیں یعنی یہ جدید تاریخ کے کیا ہیں انگماز ہیں. He has been represented as an utter cynic, an impassioned patriot, an ardent nationalist, a political Jesuit, convinced democrat, and unscrupulous seeker after the favor of despots. اچھا یہاں پولیٹیکل جیسوٹ کہتے ہیں یسوع کو یعنی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والا یعنی جو سیاسی اعتبارات سے ایک عیسائی تھا. گرامچی انطونیو گرامچی ایک بہت بڑا سوشلسٹ تھا اور وہ جب جیل میں رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا. آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جیل میں کیا کیا کر جاتے ہیں اور ہم ماشاء اللہ ایٹ لیسٹ آئی in real life couldn't do anything. خیر گرامچی praised the greatness of Machiavelli for separating politics from ethics. یعنی گرامچی نے یہ بہت زیادہ پریز کیا ہے میکیویلی کو کی عظمت کو کہ اس نے سیاست کو اقدار سے علیحدہ کیا. ان دا پریزن نوٹ بکس جو انہوں نے جیل میں لکھی گرامچی نے, there were a number of references to Machiavelli, and Gramsci pointed out that the protagonist of the new prince in modern times could not be an individual hero but a political party whose objective was to establish a new kind of state. یعنی یہ بڑی اہم بات دیکھیں نا, گرامچی نے کہا ہے کہ جو ایک نئی ریاست کا پرنس ہے وہ ایک انفرادی ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی. یعنی یہ تصور پہلے نہیں تھا, اب تو ہے نا ہر علاقے میں MNA پھر MPA اور پھر وہ پولیٹیکل پارٹی اور پھر اسٹرگل فار الیکشنز, لیکن تب ون مین آرمی ہوتی تھی اور اس کے آگے نیچے ماتحت لوگ ہوتے تھے. تو critical of the church and Christianity, Machiavelli was born and died a Christian. دیکھیں یہ بھی مطلب ایک کیا کہتے ہیں المیہ ہے کہ چرچ اور عیسائیت کا وہ بہت بڑا کرٹک تھا لیکن وہ پیدا بھی عیسائی ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ بھی ایز اے کرسچن ہوئی. His attack on the church was due to his anti-clericalism rather than being anti-religion. یعنی وہ کلیسا کے خلاف تھا, مذہب کے خلاف نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہم نے کی ہے. اصل میں میکیویلی پہ کویسچنس یعنی اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس ٹو بی آسکڈ بوتھ ان CS اینڈ PMS. تو یہ جو بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہے this will relate to almost all aspects of the question asked in both the exams. تو ہم نے سارے آسپیکٹس کو کور کیا لیکن اس کی جو کور تھیوری ہے وہ ہم اب دیکھنے لگے ہیں آفٹر یعنی 55 منٹس ماشاء اللہ. تھیوری میکیویلی ٹیکس اے ریڈیکلی پیسمسٹک ویو آف ہیومن نیچر. اچھا آپ دیکھیں گے کہ جو میکیویلی کے بعد ہابس ہے, لاک ہے, پھر روسو, یہ تین ہیں, یا پھر ایون مارکس بھی, تو یہ سارے جو ہے ہیومن نیچر کو پہلے جو ہے نا طے کرتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کیا آخر. کوئی فلسفی سے ایزیوم کرتا ہے کہ انیشلی یہ بہت اچھی تھی اوریجنل حالت میں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اچھی نہیں تھی, کچھ کہتے ہیں کہ ان بٹوین تھی. تو
میکیولی کیا ہے؟ یہ پیسمسٹ ہے کہ یعنی his psychological outlook is intimately related to his political philosophy. The individual, according to Machiavelli, was wicked, selfish and egoistic. He was fundamentally weak, ungrateful, exhibitionist, artificial, anxious to avoid danger, and excessively desirous of gain. Lacking in honesty and justice, he was ready to act in a manner that was detrimental to the community. یعنی اپنے مفاد کے لیے وہ پوری کمیونٹی کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے. Being essentially antisocial, selfish and greedy, the individual would readily forgive the murder of his father, but never the seizure of property. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کا قتل معاف کر دے گا لیکن اپنی وہ جائیداد پر قبضہ نہیں معاف کر سکتا. The individual was generally timid, averse to new ideas. جو فرد ہے وہ بالعموم ٹمڈ تھا لیکن نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کو averse تھا. وہ ٹمڈ کہتے ہیں ڈرپوک کو. Machiavelli conceived human beings as being basically restless, ambitious, aggressive and acquisitive in a state of constant trifle and anarchy. Interestingly, Machiavelli presumed that human nature remained constant, for history moved in a cyclical way, alternating between growth and decay. اور انسانی فطرت کے منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ فطرت جو ہے یہ تبدیل بھی نہیں ہوتی، یہ مستقل ہے. اچھا، اور اس فطرت میں یعنی ان سارے جو خصائص یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں جو میکیولی نے بتائے ہیں، ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی کویسٹ فار پاور. پاور از دا پیوٹ آن وچ ایوری تھنگ ہنجز. ہی ہو ہیز دا پاور از آلویز رائٹ، دا ویکر از آلویز رانگ. تو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جیب بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی غور سے سنتے ہیں، تو بس یہ وہی بات ہے. According to Machiavelli, state actions were not to be judged by individual ethics. اچھا، اب یعنی انسان یعنی مثال کے طور پہ قتل کرنا غلط ہے انفرادی سطح پہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ انڈیویجول ایتھک ہو گیا. لیکن کیا ریاست کے لیے بھی قتل کرنا غلط ہے؟ نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انفرادی جو اخلاقیات ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ ریاست کے جو ایکشنز ہیں وہ جج نہیں کر سکتے. He prescribed double standards of conduct for statesmen and the private citizens. The moral code of conduct applicable to individuals cannot be applied to the actions of state. بالکل ٹھیک ہے. The ruler is the creator of law as also of morality. For moral obligations must ultimately be sustained by law, and the ruler is not only outside the law, he is outside morality as well. یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو رولر ہے اس کے اوپر اخلاقیات کا اطلاق نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو ہم جج کریں اس کے اگینسٹ جو پرسنل مورلز ہیں انسان کے. نہیں، کیونکہ وہ ریاست کا نمائندہ ہے اور ریاست کی اچھائی اور فلاح کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا یا اسے ہونا چاہیے. There is no standard to judge his acts except the success of his political expedients for enlarging and perpetuating the power of his state. بس وہ ریاست کی بھلائی کے لیے جو بھی کرے گا وہ ٹھیک کرے گا. It was always bad for an individual to commit crime, even to lie, but sometimes good and necessary for the ruler to do so in the interest of the state. For example, similarly, it is wrong for a private individual to kill, but not for the state to execute someone by way of punishment. بالکل ٹھیک. Machiavelli strongly believes that a citizen acts for himself and as such is also responsible for his action, whereas the state acts for all. تو Machiavelli کہہ رہے ہیں کہ citizen acts for himself اور اپنے ذاتی ایکشنز کے لیے وہ ذمہ دار ہے، جبکہ ریاست جو ہے وہ سب کے لیے کام کرتی ہے. اس لیے ریاست کو آپ انفرادی یعنی فرد کی سطح پر رکھ کر نہیں سمجھ سکتے. اسٹیٹس مسٹ بی گورنڈ بائی دا موسٹ پاورفل پرسن. طاقتور ترین آدمی اس کو چلائے. A powerful monarch, if the ruler, the prince is powerful, is likely to bend people to his will and he will not need pope anymore. تو اس نے کہا جی پوپ کی سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ طاقتور حکمران بنیں اور آپ کو جو ہے وہ پوپ کی جو ہے وہ منت سماجت کی ضرورت نہیں رہے گی. You must ensure the separation of church from politics. چرچ اور پولیٹکس کو بالکل علیحدہ کر دو. This is one of the primary elements of secularism. یہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا اسی لیکچر میں. Moreover, the prince should control the church. That is, the church should be subordinate to the state. یہ بھی بات اس نے کر دی ہے کہ پہلے تو انہیں علیحدہ کرو، پھر یہ کہ جو چرچ ہے وہ حکومت کے ماتحت ہو. اور تیسری بات کیا ہے؟ If church violates state's law, prince must take action. یعنی ان کو بھی سزا ملے گی جیسے عام لوگوں کو ملتی ہے سزا. اور فاکس اینڈ لائن انالوجی یہ ان کی شاید سب سے مشہور کوٹس میں سے ہے
کہ one must be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. ون سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی جو آپ کا پرنس ہے. اچھا، ان کی کتاب بہت چھوٹی سی کتاب ہے. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ اسے ضرور پڑھیں. یعنی اٹس مور لیس 100 پیجز. چیپٹر 18 اس کا کیا ہے پرنس کا؟ اٹ گیوز میکیویلیز آئیڈیاز آف دی ورچوز وچ اے سکسیزفل رولر مسٹ پوزیس. ایک کامیاب رولر جو ہیں اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. انٹیگریٹی may be theoretically better than collusion, but cunningness and subtlety are often useful. یعنی وہ کہہ رہے کہ نظریاتی طور پر، یعنی تھیری میں تو آپ کا یعنی اپنا عہد و پیمان پر قائم رہنا وہ زیادہ ایک اچھی بات ہے بجائے سے کہ آپ کسی کے خلاف سازش کریں. لیکن کننگنیس اینڈ سٹلٹی آر آفن یوزفل. لیکن پرنس کے لیے وہ یوزفل ہے. The two basic means of success for prince are the judicious use of law and physical force. He must combine in himself rational as well as brutal characteristics. یعنی وہ ریشنل بھی ہو اور ظالم بھی ہو. combination of lion and fox. The ruler must imitate the fox and lion, for the lion cannot protect himself from the traps. یعنی شیر میں طاقت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ٹریپ سے بچا نہیں سکتا. اینڈ دا فاکس cannot defend himself from wolves. اور فاکس جو ہے اس میں طاقت تو نہیں ہوتی بھیڑیوں سے بچنے کی، لیکن وہ چالاک بہت ہوتی ہے. prudent ruler according to Machiavelli ought not to keep his promises, when by doing so it would be against his interests, and when the reason which made him bind himself no longer exist. میکیویلی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسری حکومت سے کوئی وعدہ کیا ہے، جب آپ نے وعدہ کیا تھا تب وہ آپ کے مفاد میں تھا، اور اب اگر وہ وعدہ نبھانا آپ کی ریاست کے لیے نقصان دہ تو آپ وہ وعدہ توڑ دیں. یعنی یہ بد اخلاقی یا عہد شکنی نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ دا پرنس ہیں، آپ ایک آرڈنری سٹیزن نہیں ہیں. فیئر اینڈ لو. Since love and fear can hardly exist together, it must choose between them. It is far safer to be feared than loved. یہ بھی انڈیویجول سطح نہیں بلکہ پرنس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا تو آپ فیئر چوز کریں کہ لوگ آپ سے ڈریں. لیکن ٹو ایکسیسو اٹ مائٹ لیڈ ٹو ہیٹریڈ اور ہی مسٹ اوائڈ اٹ ایٹ اینی کاسٹ. لیکن زیادہ جو خوف ہے وہ الٹیمیٹلی نفرت پر منتج ہوتا ہے، جو کہ کسی صورت بھی ایڈوائزبل نہیں ہے. مرسینریز. If a prince hold on to a state by means of mercenary armies, he will never be stable or secure. یعنی ملٹری جو ہے اس کو حب الوطنی کے جذبے کے تحت لڑنا چاہیے. اگر تو وہ کرائے کے قاتل ہیں، مرسینری کہتے ہیں کرائے کا فوجی، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی ریاست کو نہیں کر سکتا، سیکیور نہیں رکھ سکتا. ایکسپینڈ اور ایکسپائر ان بوتھ پرنس اینڈ ڈسکورسز. یعنی ڈسکورسز سے مراد یہ دوسری جو بکس ہیں ان کی، میکیویلی کی ڈسکورسز اس کا نام ہے. Machiavelli insists on the necessity of extending the territory of the state. According to him, either a state must expand or perish. تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ یا ایکسپینڈ ہوگی یا پھر وہ ایونچولی کیا ہو جائے گی، پیرش ہو جائے گی. His idea of the extension of the dominion of the state did not mean the blending of two or more social or political organizations. یعنی میکیویلی کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ دو جو ریاستیں ہیں ان کا آپس میں سوشلی یا پولیٹیکلی جو ہے بلینڈ ہو جانا، نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ ایک ریاست ہے وہ دوسری ریاست کے ساتھ اکٹھی نہیں رہے گی بلکہ وہ اس کو اپنا ماتحت بنا لے گی اور اس کے اوپر حکومت کرے گی، اور لوگ آپس میں چاہے پھر وہ جس طرح سے بھی رہیں. یعنی بٹ دا سبجیکشن آف اے نمبر آف اسٹیٹس انڈر دا رولر آف اے سنگل پرنس اور کامن ویلتھ. یعنی وہ ایک پرنس ہو جو سب کے اوپر حکومت کرے. رومن اسٹیٹ اینڈ اٹس پالیسی آف ایکسپینشن پرہیپس ایٹ دی آئیڈیل بیفور میکیویلی. تو اس کا جو یعنی انسپریشن تھی میکیویلی کو وہ رومن اسٹیٹ سے ملی تھی. فورس آف آرمز واز نیسیسری فار بوتھ دا پولیٹیکل ایگریڈائزمنٹ ایز ویل ایز فار دی پریزرویشن آف اسٹیٹس. بٹ فورس مسٹ بی اپلائڈ جوڈیشیسلی کمبائنڈ وتھ کرافٹ. یعنی فورس ہم بڑے طریقے سے اپلائی کریں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایکسپینڈ کریں. ایکسپینڈ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ایکسپینڈ ہوگا اور ہم ایکسپائر ہو جائیں گے. تو ایکسپینشن از ریکوائرڈ، ناٹ ریکمینڈیڈ.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وار. تو میکیویلی کہتے ہیں کہ اگر دو فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے. جی میں تو نیوٹرل ہوں جی، ان کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں جی. یہ آج کل لوگ جو ہیں خود کو بڑا وہ مطلب ثابت کرنے کے لیے کہ میں تو نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہونا ایک ورچو سمجھا جاتا ہے، لیکن میکیویلی کے نزدیک it is not a virtue, it is a vice. If there is a war between two parties in B, the prince should never take a neutral stance. Machiavelli says that the prince must support the weak against the stronger. وہ کہہ رہے جی کہ ویک کو آپ سپورٹ کریں اسٹرانگر کے اگینسٹ. یہ نہیں کہ یار میں دیکھو میں نے تو بیچارے غریب کی حمایت کی اور امیر کے خلاف کیا. وہ یعنی نیکی کا جذبہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی کیوں؟ اگر آپ ویک کو سپورٹ کریں گے تو دیر آر برائٹ چانسز کہ آپ اسٹرانگ کو ہرا دیں اور ایک تھریٹ ریموو کر دیں اپنے لیے، پوٹینشیل تھریٹ. اور دوسری سچویشن کیا ہے کہ اگر آپ اسٹرانگ کو سپورٹ کریں گے تو وہ ایونچولی ٹو اسٹرانگ ہو جائے گا. یعنی اس نے ویک کو تو ہرا ہی دینا ہے یعنی، لیکن آپ کے سپورٹ سے وہ ٹو اسٹرانگ ہوگا اور ایونچولی اس کا اگلا ٹارگیٹ ماشاء اللہ سے آپ خود ہو جائیں گے. لہٰذا آپ ویک کو سپورٹ کریں تاکہ شاید آپ اپنا ایک پوٹینشیل تھریٹ ریموو کر سکیں. اور جو کنکلوڈنگ سینٹنسز ہیں وہ یہ ہیں کہ بفور میکیویلی آل دا پولیٹیکل رائٹنگس فرام پلیٹو ٹو ایرسٹاٹل through the Middle Ages to the Renaissance had one central question: the end of the state. اچھا، اینڈ آف دا اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کا خاتمہ، یعنی اینڈ آف دا اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ ریاست تھی ہمارے سارے مینز کا. یعنی جتنے بھی ہم نے اعمال سر انجام دینے ہیں، جتنی بھی اسٹریٹجیز ہم نے اڈاپٹ کرنی ہیں، جتنی بھی تھیریز ہم نے ڈیوائز کرنی ہیں، ان سب کا اینڈ کیا تھی؟ اسٹیٹ. لیکن میکیویلی وہ پہلا آدمی ہے جس کے لیے اسٹیٹ اینڈ نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ مینس ٹو این اینڈ ہے. اور اینڈ کیا ہے؟ پار ہے. میکیویلی اگنورز the issue of the end of the state in extra political terms. He assumes that power is an end in itself, and he confines his inquiries into the means that are best suited to acquire, retain and expand power. وہ کہہ رہے جی پار آپ نے ایکوائر کرنی ہے، ریٹین کرنی ہے اور ایکسپینڈ کرنی ہے تو اسٹیٹ اس کا ایک ٹول ہے، نہ کہ ایک الٹیمیٹ گول. گول کیا ہے؟ دی ایکوزیشن آف پاور. جیسے جو بیوروکریسی ہے بیسیکلی، یعنی کیا اسسٹنٹ کمشنر بننا یا اسسٹنٹ سپرنٹ پولیس بننا، اے ایس پی بننا، یہ اینڈ ہے ہمارا، یا پاور کی ایکوزیشن اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ایکوزیشن ہمارا اینڈ ہے؟ تو آئی تھنک مطلب سبجیکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن دی ایکوزیشن آف پاور از دی ایکچوئل اینڈ، اور باقی جو وہ سیٹ ہمیں ملے گی وہ دیٹ از دا مینز. اسی طرح سے میکیویلی کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ مینز ہے، پار ایک اینڈ ہے. تو اس اینڈ پہ ہم اپنا لیکچر بھی میرا خیال ہے اینڈ اپ کر ہی لیں کیونکہ اٹس آلریڈی ٹو لانگ. تو ہوپ فلی یہ ایک لینتھی لیکچر ہے تو اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ مزید سمجھ آ جائے. تو سمری یہ ہے کہ ایک تو پہلے کہ اٹلی کی مطلب پہلے ہم نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ میکیویلی کہاں بورن ہوا اور اس کی جو انیشیل سچویشن ہے وہ کیا تھی. ٹیکنگ اوور آف پاور ہوئی، پھر اس کا جو میگنم واپس ہے دا پرنس، پھر اٹلی کی سچویشن ایٹ دا ٹائم، پھر مڈل ایجز، تھوڑا سا رینیساں کا امپیکٹ کیا ہوا، ریلیجن کے بارے میں اور چرچ کے بارے میں میکیویلی کی پوزیشن کیا تھی، اور اس کے بعد پولیٹیکل ریئلزم کیا ہوتا ہے. یعنی یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے اور اس کو ہم میکیویلی سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی جو تھیری ہے وہ ہم نے الیبریٹ کرنی ہے، جس میں فاکس اینڈ لائن ایک لازمی ہیڈنگ ہے، فیئر اینڈ لو ایک لازمی ہیڈنگ ہے، مرسینریز ایک لازمی ہیڈنگ ہے، ایکسپینڈ اور ایکسپائر، وار. دیز آر دی اسینشیل ہیڈنگز. اور اس سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ انٹروڈکشن وہ دیں گے. تو ہوپ فلی یہ ہمارے تقریباً سارے آسپیکٹس کور کر چکا ہے ان کویشچنس کے دیٹ ول بی آسکڈ ریگارڈنگ میکیویلی. امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو ہمارے لیکچر ہیں بھی اس طرح سے کہ ہم ساتھ ساتھ نوٹس بھی اس کے بنا سکتے ہیں. تو اسٹل ایز آلویز اف دیر آر اینی کویشچنز یو مے آسک دیم ان کامنٹ سیکشن. ٹیک کیئر اینڈ اللہ